ڈاکے کے ذمہ دار عمران خان، عثمان بزدار، حفیظ شیخ اور اسد عمر ہیں. ان کا نام آپ کو اس کمیشن کی رپورٹ میں نہیں ملے گا. میں نے سبسڈی دی ہے چینی کی ایکسپورٹ پر. اگر پرچہ درج کرنا ہے کسی نے، پرچہ درج کریں، ایک مجھ پر کریں، ایک عمران خان پر کریں. جھاڑو حکومت پر ہی پھیرے گا، جو مجھے تو یہ نظر آتا ہے، اور یہ چینی کی وجہ سے پھیرے گا. عمران خان، حفیظ شیخ، اسد عمر اور عثمان بزدار چینی بحران کے ذمہ دار. شوگر مافیا کابینہ اور پی ٹی آئی کے اندر موجود. اسی سکینڈل کی وجہ سے حکومت کے خلاف جھاڑو پھرے گی. شوگر کمیشن رپورٹ نامکمل، ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا گیا. شاہد خاقان عباسی کا اپنے اور وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ. شاہد خاقان عباسی صاحب کا بطور وزیر اعظم جرم یہ تھا کہ انہوں نے سلیمان شہباز کے ایما کے اوپر سبسڈی دی، اور وہ سبسڈی 20 ارب روپے کی دی قومی خزانے سے. العربیہ شوگر مل جو ہے اس کے مالک ہیں سلیمان شہباز، والد خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف. یہ کچی پچی کے اوپر گنا بیچتے تھے. تقریباً 1.3 ارب روپے کا گنا نہیں دکھایا، جو ان کی پوری پروڈکشن کا 45% ہے. شاہد خاقان عباسی مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. رپورٹ خود انہی کے خلاف چارج شیٹ ہے. بطور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے 24 گھنٹے میں سلمان شہباز کے کہنے پر 20 ارب کی سبسڈی دی. کمیشن کے سامنے کوئی کاغذ بھی پیش نہیں کر سکے. عمران خان نے سبسڈی کی نہیں، ایکسپورٹ کی اجازت دی. وعدے کے مطابق رپورٹ بھی پبلک کر دی. وزیر اعلیٰ سندھ طلبی کے باوجود کمیشن میں پیش نہیں ہوئے. شہزاد اکبر. سوشل میڈیا پر نواز شریف کی تصویر کے چرچے. چھپ کر والد کی فوٹو بنانے کا مقصد تشہیر نہیں تذلیل تھا، جو الٹا ہو گیا. مریم نواز کا ٹویٹ. تصویریں بتاتی ہیں کہ آخر عوام احتساب کے نظام پر کتنا اعتماد کر سکتے ہیں. میاں صاحب کبھی بیمار نہیں تھے، عوام سے، اداروں سے جھوٹ بولا گیا. فواد چودھری اور شہباز گل کا رد عمل. ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق نے کیا، شیخ رشید نے کیا اور گور ایوب نے کیا. نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے. ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کی مخالف تھی سمیت نواز شریف صاحب کے. مجھے کسی کے خلاف یہ بات کرنی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے نوجوانوں کو پتہ چلے. نواز شریف سمیت اس وقت کی کابینہ ایٹمی دھماکوں کی مخالف. راجہ ظفر الحق، گوہر ایوب اور میں نے دھماکے کیے. شیخ رشید کا دعویٰ آئندہ 90 روز پاکستانی سیاست میں انتہائی اہم ہیں. وزیر اعظم آٹا چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. وزیر ریلوے. شیخ رشید کا دعویٰ غلط. ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے. نون لیگی قائد نے مخالفت کی، نہ ہی ان کی مرضی کے بغیر دھماکے ہو سکتے تھے. راجہ ظفر الحق کا رد عمل. شیخ رشید ایٹمی دھماکوں کے وقت ملک سے بھاگ گئے. اب بیان دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. پٹاخہ پھوٹنے کے ڈر سے گھر میں بیٹھنے والے اب کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کا جواب. لاک ڈاؤن میں نرمی کا نتیجہ. کرونا مزید خطرناک. وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی. ملک میں پہلی بار ایک ہی روز ریکارڈ 78 اموات. جاں بحق افراد کی تعداد 1395 تک پہنچ گئی. 66,457 افراد متاثر. سندھ میں 26,113. پنجاب میں 25,104 مریض. خیبر پختونخوا میں 9,067 اور بلوچستان میں 4,087 کیس. خدشہ درست ثابت. عید کے بعد کورونا کیسز کی بھرمار. شرح 23% تک پہنچ گئی. وائرس پھیلتے ہی اسپتالوں میں صورتحال پریشان کن. جگہ کم پڑنے لگی. فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کی زندگی بھی خطرے سے دوچار. لاہور میں شیخ زید اسپتال کے گائنی وارڈ کے 8 ڈاکٹرز وائرس کا شکار. اب
तक टोटल 1395 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से, और पिछले 24 घंटों में ये नंबर जो था वो 78 था, 78। किसी भी एक दिन ये सबसे बड़ा नंबर है। अब हम बतौर हुकूमत पाकिस्तान मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे रहे हैं। ये अब ऑप्शन नहीं है, आपकी ख्वाहिश नहीं है, ये आपको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र अमवात में इजाफे का खदशा, शहरियों के लिए रश वाले मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोइद यूसुफ का समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए जल्द नई पॉलिसी लाने का ऐलान। अफगान शहरियों को वापस जाने की इजाज़त बरकरार। कोरोना से एक ही रोज 78 अमवात तशवीशनाक। शहबाज शरीफ का मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। नाकिस पॉलिसीज की वजह से वायरस के फैलाव में तेजी आई। सूरत हाल का सरे-नौ जायजा लेकर इक़दामात किए जाएं। अपोजिशन लीडर। टिड्डी दल की यलगार, खेत उजड़ गए। चारों सूबों के दर्जनों अजला शदीद मुतासिर। आम के बागात को भी नुकसान, किसान परेशान। बचाव के लिए इक़दामात की दुहाई। टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात जारी। हेल्पलाइन का आगाज भी कर दिया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टिड्डी ने ज्यादा दरख्तों पर हमला किया। फसलों का नुकसान 1-2% से ज्यादा नहीं। किसानों को मियारी अदविया और सर्विसेज फराहम करेंगे वजीर ज़राअत पंजाब। टिड्डी दल पकड़ो, पैसा कमाओ, फसलें भी महफूज बनाओ। प्रोटीन से भरपूर टिड्डियां पोल्ट्री फीड के लिए बेहतरीन। किसान इन्हें पकड़कर आमदन बढ़ा सकते हैं, मईशत को फायदा भी पहुंचा सकते हैं। माहिरीन का मशवरा। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का पीर से गाड़ियां चलाने का ऐलान। वज़ीर आला और सिंध के दीगर वज़रा ने रोजी से महरूम किया। 1 जून से सीट बाय सीट गाड़ियां चलाएंगे सदर इरशाद बुखारी। करप्शन के खात्मे में अहम किरदार। चेयरमैन नैब आने वाली नस्लों के लिए मिसाल और तारीखी शख्सियत बन गए। समंदर पार पाकिस्तानियों का जावेद इकबाल को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान से कौमी मालियाती कमीशन के रुकन जावेद जब्बार मुस्ताफी। इस्तीफा सदर ममलिकत को भिजवा दिया। दीगर सूबाई मंसूबों में रज़ाकाराना खिदमात जारी रखने का ऐलान। मेयर इस्लामाबाद की बहाली का फैसला चैलेंज। वफाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। मस्जिद नबवी आज से नमाजियों के लिए खुल जाएगी। सऊदी हुकूमत का बड़ा ऐलान। एहतियाती तदाबीर के साथ मस्जिद खोलने के अहकामात जारी। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर मलिक और मैं हूँ आमना सजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएंगे कि चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट आने के बाद हुकूमत और मुस्लिम लीग नून में मैदान खूब गर्म है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार की जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर में जोर का जोड़ पड़ा। आपको दिखाते हैं। ये 1 किलो चीनी है, ये इसकी रसीद है 90 रुपये। इस डाके के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुज़दार, हफीज़ शेख और असद उमर हैं। उनका नाम आपको इस कमीशन की रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। ये कहना कि जी वज़ीर आज़म से ये सवाल नहीं किया गया, ये सरासर गलत बात है, बेबुनियाद बात है। कीमतें बढ़ने की वजह मार्केट मैनिपुलेशन, सट्टा और सट्टे वालों का मेल जोल शुगर मिल्स के साथ मिल के इस चीज़ को और एक्सपोर्ट की इजाज़त को बुनियाद बना के मार्केट मैनिपुलेट करना। एक फैसले ने चीनी की कीमत बढ़ाई, वो काबीना का फैसला था एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का। काबीना को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। शुगर माफिया काबीना की टेबलों पर बैठा हुआ है। शुगर काबीना इमरान खान के घर में बैठा हुआ है। शुगर काबीना PTI के अंदर बैठा हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बतौर वज़ीर आज़म जुर्म ये था
کہ انہوں نے سلیمان شہباز کے ایما کے اوپر سبسڈی دی اور وہ سبسڈی 20 ارب روپے کی دی قومی خزانے سے۔ العربیہ شوگر مل جو ہے اس کے مالک ہیں سلیمان شہباز، والد خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف۔ یہ کچی پچی کے اوپر گنا بیچتے تھے، تقریباً 1.3 ارب روپے کا گنا نہیں دکھایا جو ان کی پوری پروڈکشن کا 45% ہے، یعنی کہ آدھا گنا انہوں نے شو ہی نہیں کیا جو انہوں نے پروکیور کیا۔ میں نے سبسڈی دی ہے چینی کی ایکسپورٹ پر، اگر پرچہ درج کرنا ہے کسی نے پرچہ درج کریں، ایک مجھ پر کریں، ایک عمران خان پر کریں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ چارج شیٹ ہے یہ کمیشن، کیونکہ جو ایکسپورٹ کی ہماری حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی، عمران خان صاحب نے کسی بھی سبسڈی کی اجازت نہیں دی، صرف ایکسپورٹ کی اجازت دی، وہ بھی ای سی سی نے دی۔ آپ نے ڈاکہ مارا، آپ نے کمیشن بنایا، کمیشن کی رپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے قانون کے بنائی کی وجہ سے سامنے آئی ہے، اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے ناکافی۔ کمیشن کی رپورٹ کو صبح شام بیٹھ کے یہ کہنا کہ جی یہ کمیشن کی رپورٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کسی بھی مل کی بات کر لیں، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق ہو، سب کے اوپر پورا جو فورینزک ہوا ہے، جو چیز جس طرح سے آئی ہے وہ سب کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ جھاڑو حکومت پر ہی پھیرے گا، جو مجھے تو یہ نظر آتا ہے، اور یہ چینی کی وجہ سے پھیرے گا۔ چیف منسٹر پنجاب اپروو کرتے ہیں سبسڈی پنجاب میں، جس میں ان کے اپنے بیٹے کی مل کو بھی ملتی ہے، جس میں ان کے دوسرا بیٹا، ان کے پورے بیوی بچے شیئر ہولڈرز ہیں۔ ریگولیٹری میئرز بھی لیے جائیں گے، کرمنل انویسٹیگیشنز اور کیسز بھی بنیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میکینزم ڈیولپ کیا جائے گا جس سے چینی کی قیمت نہ صرف نیچے آئے بلکہ مستقل بنیاد پہ اس کا حل ہو سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے شہزاد اکبر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرائے کے ترجمان کے سرکس اور کاغذ لہرانے سے عمران اور بزدار صاحب کی چوری نہیں چھپ سکتی۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ نون لیگ یا شاہد خاقان عباسی نے کوئی خلاف قانون یا غلط کام کیا ہے تو سرکس نہیں کارروائی کریں۔ مسلم لیگ نے 5 سال میں چینی کی قیمت 1 پیسہ نہیں بڑھنے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف، شہباز شریف، سلمان شہباز اور شاہد خاقان کا نام لینے سے اب عمران صاحب کی چوری نہیں چھپے گی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سمیت اس وقت کی کابینہ ایٹمی دھماکوں کی مخالف تھی۔ راجہ ظفر الحق، گوہر ایوب اور میں نے دھماکے کیے۔ یہ بھی کہا کہ آئندہ 90 دن پاکستانی سیاست میں انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم آٹا چینی چوروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق نے کیا، شیخ رشید نے کیا اور گوہر ایوب نے کیا۔ نواز شریف صاحب سمیت تمام لوگ ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے۔ ساری کابینہ ایٹمی دھماکے کی مخالف تھی سمیت نواز شریف صاحب کے، جنہوں نے توشہ خانوں کو نہیں معاف کیا، کروڑوں روپے کی چیزیں کوڑیوں کے بھاؤ لی۔ یہ شریفوں، گیلانیوں اور زرداریوں نے جس طرح لوٹا ہے، اور عمران خان کا جو ایجنڈا تھا، جو بیانیہ تھا کہ کسی ڈکیت، چور اور پاکستان کا خون چوسنے والے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، اس پر عمل ہو کے رہے گا۔ اور یہ 90 دن پاکستانی سیاست کے اہم ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں کسی قیمت پر چینی چوروں اور آٹا چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ منگل گوشت کے ناغے کے دن ہی بلایا ہے نا، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شہباز اور حمزہ کا کیس اتنا سیریس ہے کہ چی کریں بھی کرے، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا ہے، یہ شام گیا ہے۔ ایک پیشی ہوتی ہے، 2 اور ہوتی ہیں، تو اس کو کہا گیا کہ وہ کورونا سے ڈرا ہوا ہے کہ گوشت کے ناغے والے دن بلائے۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.